تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے، محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل عليه وعلى أهل بيته ظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ مرحوم غضنفر عباس ابن محمد تقی حسین صاحب نے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مثال فرمائی۔ الحمد اعمال بسا اوقات ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن جگہ اور وقت کی تبدیلی سے اس کے ثواب میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ مثلا عام دنوں میں جو ہے وہ آپ نیکی کیجئے، غریبوں کی مدد کیجئے، یتیم پروری کیجئے، اس کا ثواب الگ ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں اگر وہی کام ہوگا تو اس کا ثواب الگ ہے۔ عام جگہوں پر آپ نماز پڑھیے، اس کا ثواب الگ ہے۔ مسجد الحرام خانہ کعبہ میں پڑھے گا آدمی یا مسجد النبی میں پڑھے گا آدمی، اس کا ثواب الگ ہے۔ تو جگہ بدلنے سے، وقت بدلنے سے ثواب میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے، اور یہ کہیں نہ کہیں سے کسک اور ایک قلق سا تھا کہ 2012 میں جب حج کے لیے آئے تو اللہ نے توفیق دی، پورے ہفتے مجلس ہوئی مدینہ منورہ میں۔ اس سال حالات اس طرح کے نہیں تھے، تو اندر سے عجیب کسک تھی کہ ایسی پاک سرزمین پر کیا کچھ نہیں ہوگا۔ تو رات جو ہے وہ 2-4 لوگ ہم لوگ حرم میں وہاں کعبے میں بیٹھے تھے، یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے یہی 4-6 لوگ اپنا کر لیا جائے۔ تو میں بہرحال شکر گزار ہوں آپ حضرات کا، خاص کر کے جس نے بھی یہ بات منہ سے نکالی کہ یہ آدمی آیا ہوا ہے، اس کو یہاں پڑھوا لو۔ تو نہ مدینہ صحیح، نہ مکہ صحیح، حجاز تو ہی ہے۔ تو ہمارے لیے بڑے شرف کی بات ہے، اور اس کے لیے ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کے رزق میں اضافہ فرمائے، روزی میں اضافہ فرمائے۔ دوسری چیز، ایک آپ اپنے بارے میں یہ سماعت فرما لیجیے روایت۔ دیکھیے، جب آدمی میں پڑتی ہے
تو اس کو اندازہ ہوتا ہے. ہم لوگ عشرے کے لیے نکلتے ہیں, کبھی UK گئے, کبھی جو ہے وہ دبئی میں ہیں, کبھی کویت میں ہیں. تو دبئی وغیرہ 15 دن کے لیے گئے, کویت وغیرہ 10 دن کے لیے گئے, UK وغیرہ کبھی کبھی پہلی محرم سے لے کے 20-25 دن. تو نتیجہ یہ میں اپنے تجربے کو سنا رہا ہوں. اب اس کے بعد عشرے کے بعد گننا شروع کر دیں. ابھی 4 دن باقی ہے, ابھی 3 دن باقی ہے, اب پرسوں جانا ہے. یعنی ہم لوگ, میں اس کو دل سے کہہ رہا ہوں کہ آدمی 20 دن کے لیے, 1 مہینے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو ہفتے 10 دن کے بعد گننا شروع کرتا ہے کئی دن بچا ہے. یہاں آدمی آیا کوئی 2 سال سے ہے, ایک لڑکا تو ہم کو ملا کہاں, وہ جب سے آیا 5-6 سال ہو گیا, 2018 میں آیا, ابھی تک گئی. تو آپ کو پتہ ہے اس کا اجر کیا ہے؟ آپ روایت سنیں گے پاگل ہو جائے گا. روایت کہتی ہے, اچھا آپ یہاں کیوں ہیں؟ انجوائے کرنے آئے ہیں, مزہ لینے آئے ہیں. کیا آپ کے کھانے اتنا آپ کو ہندوستان میں نہ مل جاتا؟ آپ کے کھانے اتنا پاکستان میں نہ مل جاتا؟ کا صاحب اس لیے آئے کہ تھوڑا بچے ہمارے سکون سے رہیں. ہم اس لیے آئے کہ بچہ ہمارا پڑھ لے. وہاں کے جو ہے وہ آمدنی سے ہم اپنے بچے کو مثلاً MBBS نہیں کرا سکتے. تو یہ آپ کیوں آئے ہیں؟ اپنی خاطر نہیں, جو میری سمجھ میں اپنا تو پیٹ بھر جاتا ہے. آپ آئے ہیں تاکہ ہمارا گھر, ہمارا خاندان 4 پیسے بڑھ جائیں گے تو اپنے کسی رشتہ دار کی مدد کر سکتے ہیں. اگر یہ نیت ہے تو اب حدیث سنیے اپنے بارے میں. روایت کہتی ہے القاد لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ. اپنے بال بچوں کے لیے کوشش کرنے والا کالمجاہد فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر. اچھا, اب جہاد کرنے والوں کا مرتبہ وہ بھی قرآن سے پوچھا. اب یہ تو ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ بال بچوں کے لیے کوشش کرنے والا وہ اللہ کی راہ میں جہاد. خود جہاد کرنے والوں کا مرتبہ کیا ہے؟ جہاد کرنے والوں کے لیے قرآن کہتا فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما. اللہ نے فضیلت بخشی ہے مجاہدوں کو گھر میں بیٹھنے والوں کے مقابلے میں, اور اجر عظیم عطا کیا. تو یہ دو وہ بنیاد میں 5 اینٹیں رکھ دی ہم نے, یہ ہے اصل. لیکن جتنی آسانی سے یہ ثواب مل رہا ہے نا, اتنی ہی آسانی سے نکلتا بھی ہے. اب جو گفتگو ہماری ہوگی وہ اسی, یہ تو ہم بہت خوش ہو گئے کہ یار یہاں ہیں, اپنے بال بچوں کے لیے کر رہے ہیں, وہ اپنی جگہ, ثواب اپنی جگہ. لیکن اب جو دین کہتا ہے کہ جتنی آسانی سے ملتا ہے نا اتنی ہی آسانی سے جاتا بھی ہے. تو اب آج کی اس مجلس میں کوشش یہ کروں گا, اس لیے کہ میں بھی جو ہے وہ 10 مئی 1965 تو 60 پورا ہو گیا ہوں. روایت یہ کہتی ہے کہ جب آدمی 40 کا ہو جاتا ہے فرشتہ پکارنے لگتا ہے استعدوا للموت, موت کے لیے تیار ہو جاؤ. کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, کسی کی کوئی ضمانت نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں ہے کہ صبح ہم ایئرپورٹ جائیں گے یا پھر یہاں سرد خانے میں رکھے جائیں گے, 2-4-10 دن کے بعد بھیجے جائیں گے. کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لہذا اب جب کہ قدرت کی طرف سے ہم کو یہ ثواب نصیب ہو گیا ہے تو کیا کریں کہ وہ ثواب ہمارے اکاؤنٹ میں باقی رہ جائے. ثواب کا بھی حال وہی ہے جیسے ہم بینک میں پیسے ڈالتے ہیں نا, ویسے ہی ہم جو ہے اپنے اکاؤنٹ میں ثواب ڈال رہے ہیں. اب وہ صاحب یہاں مجلس پڑھ دی, کسی نے 5,000 دے دیے, وہاں مجلس پڑھ دی, کسی نے 10,000 دے دیے, وہاں عشرہ پڑھ لیا, کسی نے کچھ دے دیا. تو صاحب 4 بچے ہیں,
تو وہ دھیرے دھیرے صاحب بینک میں ڈالتے گئے کہ ایک لڑکی ہے صاحب بڑی ہوگی شادی کیسے کریں گے. تو 20 سال میں فرض کیجئے ہم نے 20 لاکھ اکٹھا کر لیا. کیا دلیل ہے. ہو گئی. اب صاحب جو تاریخ واریخ طے ہو گئی, ہم نے اپنے لڑکے سے کہا یار یہ چیک لو, جاؤ ذرا 10 لاکھ نکال کے لے آؤ, زیور ویور تو بنوایا ہی جائے. وہاں پہنچے تو بینک نکال بھی کہاں چیک لائے, اس پہ تو آئی نہیں کچھ. تو اس نے ہم کو فون کیا کہ اس میں تو کھاتے میں پیسے ہی نہیں ہے آپ کے. میں صاحب وہ ساری وہ رکھے ہوئے تھا جو جمع کرنے والے لے کے پہنچ گیا. میں نے کہا صاحب اس ڈیٹ میں اس ڈیٹ میں اس ڈیٹ میں یہ جمع کیا, اتنا ہونا چاہیے. مینیجر نے کہا چیک بک لائے ہیں آپ یا میں اپنی لسٹ دکھلاؤں؟ آپ کو جمع کرنا یاد ہے, اس ڈیٹ میں نکالا. یہی حال ثواب کا ہے. ہماری دقت کیا ہے, ہماری سے مطلب ہم سب لوگ اسی میں آتے ہیں کہ ہم کو جمع کرنا یاد ہے. ہم نے حج کیا, ہم کربلا گئے, ہم نے فلاں غریب کی مدد کی, ہم نے فلاں جگہ جو ہے وہ یہ کیا, ہم نے فلاں یتیم کی پرورش کی, ہم نے فلاں کی فیس, یہ سب ہم کو یاد رہتا ہے. جمع کرنا یاد ہے, ہم نے نکالا کب ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں. اور وہاں میں آپ کو بتاؤں صاحب, بالکل میرے اوپر بیتا ہوا قصہ ہے. آپ یہ نہ کہیے کہ صاحب اپنی داستان لے کے, بات سمجھانے کے لیے. ایک دن میں ایسے ہی جا رہا تھا, آپ لوگوں کے ساتھ بھی شاید کسی کے ساتھ ہوا ہو, میرے پاس میسج آ گیا کہ آپ کے بجلی کے بل میں گڑبڑی ہے, 9 بجے آپ کا جو ہے وہ کنیکشن کاٹ دیا جائے گا. میں گھبرا گیا. تو جس نمبر سے میسج آیا تھا اسی کو میں نے فون کر لیا کہ بھیا یہ کیسے ٹھیک ہوگا. اس نے کہا یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے. تب تک نہیں سمجھا میں, بیوقوف آدمی. میں نے وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیا. اب کہنے لگے یوں جائیے. اب آپ اپنے ATM کا پیچھے کے 16 ڈیجٹ خوش فہمی میں کہ یہاں تو نیٹ ورک ہے نہیں. تب میرے جو ہے وہ ٹیوب لائٹ چلی, یار یہ 16 ڈیجٹ ATM ان سے کیا مطلب ہے. خیر میں نے وہ ڈالا, 35 کی جگہ 53 کی جگہ 36 کر کے. ارے وہ یوں نہیں. میں نے کہا سنو میں اتنا بیوقوف نہیں, بیوقوف تھا جو میں نے اتنا کر لیا, لیکن اب اتنا بھی نہیں ہوں کہ نہ سمجھ پاؤں 16 ڈیجٹ کے بعد. خیر وہ ہو گئی. ایک ہمارے جاننے والے دروگا جی تھے, ان کو میں نے فون کیا. میں نے کہا ایسا ہوا, تو ان کا نمبر بھیجیے. وہ نمبر بھیج دیا. تھوڑی دیر کے بعد ان کا فون آیا کہ ہاں وہ 36 گڑھ کے لڑکے ہیں, پکڑ لیا ان کو, مسلمان ہیں. آپ کو کچھ گیا تو نہیں. میں نے کہا نہیں, کہنے چھوڑیے آپ سے کیا مطلب, جانے دیجیے. اب آگے بتائیے کہ آگے میرے ساتھ ہوتا کیا. کچھ نہیں, صرف جو ہے وہ ایک OTP آتا اور وہ کہتا کہ اس کو آپ ڈال کے اوکے کر دیجیے. جیسے ہی میں اوکے کرتا ہوتا کیا, 20 سال سے جو ہم نے اکٹھا کر رکھا ہے نا 500 کر کے, وہ سب ایک اوکے میں نکل جاتا. اگر ثواب کا حال یہی ہے. 20 سال سے آپ نے جو جوڑ رکھا ہے, کبھی کربلا گئے, کبھی نجف گئے, کبھی یہاں گئے, کبھی وہاں گئے, ایک OTP دبائیے گا سب نکل جائے گا. ایسا کیسے؟ صلوات پر محمد. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ سب چیزیں آپ کے یہاں موجود ہیں. قرآن مجید جب آپ ملاحظہ فرمائیے گا, تلاوت کیجیے گا, تو حساب و کتاب کے کئی طریقے بتائے گئے ہیں. ایک طریقہ اس میں سے یہ بھی ہے کہ سب کو اس کی ڈائری نامہ عمل پکڑا دیا جائے گا. کبھی ایسا ہوا بیٹا آپ کے ساتھ کہ ماسٹر صاحب نے کہا یہ لو اپنی کاپی, جاؤ جانچ کے خود نمبر لے آؤ دیکھو. اللہ یہ بھی کر دے گا. سب کو اس کا نام عمل پکڑا دیا جائے گا. میں آیت پڑھ رہا ہوں, ارشاد ہوتا ہے اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا.
पढ़ो अपना नाम है अमल, आज अपना हिसाब खुद करो। तो ये तो आयत हुई। अब आगे मैं आपको रिवायत सुनाता हूँ। जब ये नाम है अमल दिया जाएगा तो रिवायत ये कहती है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे, मसलन वसी हसन साहब, अब उनको डायरी मिल गई अपना नाम है अमल। अरे ये क्या हुआ, मैंने हज किया, 4 बार करबला गए, मजलिसें पढ़ते थे, ये तो कुछ है ही नहीं। तब आदमी को शक होगा, वो लगता है कि वो किसी और की डायरी है, रोल नंबर मेरा लग गया, ऐसा होता है, वो चूक हो गई लगता है कंप्यूटर में। तो अब रिवायत कहती है, वो तो हमने आए सुने, रिवायत कहती है कि आदमी कहेगा पालने वाले लईसा हादा किताबी, ये मेरा नाम है अमल नहीं है। क्यों? फ़इन्नी ला अरा फ़ीह ताअती, इसमें तो मेरी कोई इताअत दिखी नहीं। सवाल आवाज़ कुदरत आएगी, इन्ना रब्बका ला यदिल्लु वला यंसा, तुम्हारा अल्लाह भूलता नहीं है, उसके यहाँ चूक नहीं होती। डायरी आपकी है मौलाना साहब, शायर साहब, हाजी साहब, डायरी आपकी है। कहती मेरे अमाल गए कहाँ? सुनिए आप, आवाज़ कुदरत आएगी, ज़हब अमलुक बिग़तियाबिन नास, ये सब तुम्हारा जो बैठ के वहाँ चच्चा की ग़ीबत कर रहे हैं। तो जनरली OTP कितने का होता है? 4, गैर ये बेते। ये एक ऐसा OTP है, इधर दबा, इधर जो है आपके अकाउंट से बोलिए खत्म हो जाएगा। तो अब क्या करें? ये मामला है तो हो तो गई, अब क्या करें? का उसका एक तरीका ये है कि पहला काम तो कीजिए कि जो है वो आप चच्चा से माफ़ी मांग लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये चीज़ अगर आदमी समझ जाए ना तो समाज में झगड़ा हो गई नहीं। इसलिए कि जो रिवायात से समझ में आती है बात कि क्या इसमें गिरामी आपका मोहम्मद अली साहब की हमने बुराई की, गीबत की, तो हमारी नेकियां अव्वल तो है ही कहाँ है, मिसाल के तौर के ऊपर हमारी नेकियां कहाँ चली गई? इनके खाते में। तो इनको बुरा लगेगा। अच्छा लगेगा। हमें बगैर किए हज मिल गया, बगैर गए करवाला मिल गया, बगैर किए 5000 मजलिसें मेरे खाते में आ गई। तो आदमी को बुरा। अच्छा एक आयत और सुन लीजिए, बात ये कहते हैं, ये सलाम के मुताल्लिक़ है कि इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन, अगर तुमको कोई तोहफा दे तो तुम उससे बेहतर दो, और रुद्दूहा, या कम से कम सेम पलटा दो। मसलन इन्होंने कहा कि सलामुन अलैकुम, तो हमको चाहिए कि हम कहें वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इन्होंने कहा कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो आप कहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू व रिज़वानुहु व गुफ़रानुहु, पता नहीं क्या क्या हुआ। तो अब क्या करें? समझ गया? तो कुरान कहता कम से कम उतना ही पलटा दो। जिन लोगों ने इस बात को समझा है उनको आप गाली पे गाली दीजिए, उसको खलेगा ही नहीं। इसलिए उसको पता है कि आप हमको गाली नहीं दे रहे, आप अपना हज हमको दे रहे हैं। जो लोग इस बात को समझते हैं, बुजुर्ग आलिम दीन थे रज़वानुल्लाह अलैह, नाम शुगर के बाद गालिब निकम्मा हो गया। लेकिन मफ़हूम अर्ज कर देता हूँ। तो किसी ने उनकी बुराई की उस आलिम दीन की। अच्छा वो आलिम दीन पुराने वडेरे थे, जमींदार जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग की तरफ क्या कहते हैं, वडेरा। हाँ, तो वो पुरानी ज़मीन जायदाद के मालिक जो है, तो उनको जब पता चला कि साहब वो फला हमें बुरा भला कह रहा था, तो उन्होंने अपने नौकर को बुलाया, कभी वहाँ से कुछ ये तोड़ लो, वहाँ से कुछ आम ले लो, वहाँ से कुछ ये कर लो, और पूरी सेनी भर के नौकर से कहा जाके, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद हुसैन को दे आओ और कह देना, मिसाल के तो बुरा नहीं माना। कहाँ के जौनपुर हमको इतना हक तो, और कह देना कि साहब आपने जो तोहफा
तोहफा भेजा, हम वो तो नहीं पलटा पाएंगे, लेकिन मैं जिस काबिल हूं, अरे क्या बात है। तो अब वो तो तपा हुआ था ही, वहाँ से मैंने क्या भेजा कभी पता नहीं भाई, मौलवी साहब ने भिजवाया, वो वहाँ से वो मैंने आपको क्या भेजा है, कहा बेटा तुमको पता ही नहीं क्या भेजा है, क्या फला जगह चौराहे में तुम मेरी बुराई कर रहे थे, अब वो चुप कर लो, सारी नेकियां मेरे खाते में अरे आ गई। क्या बात है। तो मैं इतना बेवकूफ तो हूँ नहीं कि तुम्हारी बुराई करके पलटा दूं, तो मैं जिस काबिल हूँ एक वक्त का खाना ही मेरी तरफ से खा लूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं ना आपको, इसमें ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि अगर ये दिमाग में हमारे घुस जाए तो झगड़ा खत्म, आप मुस्कुराएंगे, गाली सुनेंगे, आप मुस्कुराएंगे, यही ना। लेकिन इससे एक जो दूसरी मुसीबत आती है वो क्या, कोई जल्दी माफ करने को तैयार होगा? ये एक दूसरी मुसीबत आई कि अब हम गए, हमने कहा भाई मोहम्मद हसन गलती हो गई यार माफ कर दो, तो मोहम्मद हसन बेवकूफ तो है नहीं कि वापस कर दे माफ, इसलिए कि जैसे ही माफ किया वैसे ही मेरे अमाल मेरे अकाउंट में। अब क्या होगा, यहाँ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह की रहमत शामिल हाल होती है। एक लफ्ज हमारे यहाँ बिजनेस की जबान में बोला जाता है, इकाला, सलवात पर मोहम्मद। इकाला जो है, जो अगर कोई शरई तौर पर जो है वो तिजारत करता है तो उसमें एक चीज़ पढ़ाई जाती है हम लोगों के यहाँ, इकाला। इकाला मसलन आपकी दुकान है, मैं गया आपके यहाँ से, मैंने वो चप्पल खरीद ली, फर्ज कीजिए, घर लेके आया, अच्छा आदमी बाहर चाहे जितना ऐठ ले, घर में सबकी औकात एक जैसी होती है, चाहे जैसा कहीं पहुँच गए, शर्म है, दिमाग तो है नहीं, 50 बार कहा कि जर चप्पल नहीं पसंद है हमको, है वो साहब वापस ले आए। अब जैसे ही दुकान में पहुँचे लिखा था बिका हुआ माल वापस। अब क्या करें, अब यहाँ पे दीन आता है, दीन कहता है वापस करो, अगर डैमेज नहीं हुआ है तो अपना माल वापस लो, उसका पैसा वापस करो। ये आपके यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है रिवायात में माफी के लिए भी। रिवायत क्या है, अगर काला समझ में आ गया ना कि हमारी चीज हमको, तुम्हारी चीज, यही ना हुआ। अब रिवायत कहती है, पैगंबर फरमाते हैं, मन अकाला अब्दन अकालहुल्लाह यौमल क़ियामह। जो आज किसी बंदे के साथ इकाला करता है, इकाला करता मतलब हमने आपकी गीबत की थी, आपके साथ आपके सारे अमाल हमारे सारे अमाल आपके खाते में चले गए थे, अब हमने कहा कि सर गलती हो गई माफ कर दीजिए, जैसे ही आपने माफ किया मेरा माल वापस आ गया, तो फिर आपको क्या मिला? अब हदीस कहती तुम यहाँ करो, तुम भी मासूम नहीं हो, तुमसे भी गुनाह हुआ है। अब पैगंबर फरमाते हैं जो यहाँ किसी बंदे के साथ इकाला करेगा, अल्लाह क़यामत में सुभान अल्लाह। अहम चीज है, एक बुजुर्गवार गुजरे हैं, हातिम असम, असम यानी बहरा, कुरान पढ़ा सुम्मन बुकमन उम्युन फहुम, तो सुम यानी बहरा, असम यानी ये आलिम थे, बहुत बुजुर्ग आलिम थे, इनका नाम पड़ गया हातिम असम, हातिम बहरू, अपने आगे फेर जबान में कही, तो इतना बड़ा आलिम साहब और बहरे थे नहीं, मशहूर हो गए हातिम असम, हातिम बहरू। हुआ क्या था, ये कितनी बारीकियों पर कुरान वो दीन नजर रखता है। इनके पास एक औरत आई मसला पूछने, हातिम असम के पास एक औरत आई मसला पूछने, वो झुक के बेचारी उनसे मसला पूछने जा रही, तो उससे रिया खारिज हो गई, तो आवाज निकले कि औरत साथ और शर्मिंदा हुई, एक औरत के साथ ये हो जाए। ये इतने तेज थे हातिम असम, फौरन क्या कह रही हो, उसकी अरे चलो अल्लाह का शुक्र है इन्होंने सुना नहीं, इज्जत रह गई ना। लेकिन अब उस चीज को निभाने के लिए जो भी 2-4-10 साल जिंदा रहे, जिंदगी भर बहरे बने रहे, तो उस औरत का राज चुनांचे उनका नाम पड़ गया हातिम असम बहरू। मरने के बाद, उनके मरने के बाद किसी ने उनको ख्वाब में देखा, क्या हुआ आपके साथ हुजूर?
کہنے لگے ایک سنی چیز کو میں نے انسنا کر دیا، بہرا بن گیا، نتیجے میں جو کچھ میں نے سنا تھا اللہ نے سب کو انسنا کر دیا۔ تو بات ہماری کہاں سے کہاں چلی گئی، گھومتے گھامتے، جو میں سوچ گیا تو گڑبڑ ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم محنت کرتے ہیں، ثواب کماتے ہیں، لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹ میں رہ جائے۔ اکاؤنٹ سے نکلنے کے بہت سے اسباب ہیں۔ ایک ہم نے آپ کو سنا دیا، مثلا غیبت کرنا، کسی کو برائی کرنا، یا مثلا جو ہے وہ کسی کا ہم نے حق مار لیا ہے، 5 روپے بھی اگر ہمارے اوپر بقایا ہے نا، اللہ اکبر، آپ سنیے کیسے آدمی برباد ہوتا ہے۔ دنیا میں شہید سے بڑا مرتبہ کسی کا ہے؟ دنیا میں شہید سے بڑا مرتبہ قرآن نے 2 جگہوں پر پابندی لگائی ہے۔ ایک جگہ زبان پر پہرا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ایک جگہ فکر پر پہرا بٹھلایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، جو اللہ کی راہ میں مر گئے نہ ان کو مردہ کہو نہ ان کو مردہ سمجھو۔ یہ تو قرآن ہو گیا۔ حدیث کہتی ہے کہ شہید جیسے ہی میدان جنگ میں گرتا ہے، روح نکلتی ہے، سارا گناہ معاف ہوتا ہے۔ شہید کے لیے روایت ہے کیا؟ سارا گناہ معاف اس کا، علت دین، سوائے قرضے پر۔ اتنی عظمت کے باوجود 10 روپے اگر ہمارے اوپر آپ کا بقایا ہے، سب ایک طرف، یہ ادا نہیں کرو گے نجات پانا مشکل ہو جائے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم ہلکے میں لیتے ہیں، یہ وہی چیزیں ہیں جو انسان کو برباد کر سکتی ہیں۔ کسی کی غیبت کر لیا، کسی کا حق مار لیا، یہ تو قرض ہے، تب یہ حال ہے۔ اور اگر کسی کا دبا لیا ہم نے، آپ کو سناؤں میں، کبھی آپ نے جو ہے وہ کم پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوتے دیکھا ہے؟ چلے جائیے آپ یہاں سے، 5 کے بعد ہمارے دروازے دکھائی مت دیجیے، ایسے لگتے ہیں، ایسے لگتے ہیں۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ جو کہ ارحم الراحمین ہے، اپنے بندوں سے اس لہجے میں بات کر سکتے ہیں؟ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا، اوحى اللہ تعالی علیہ، اللہ نے میرے اوپر وحی نازل کی، فرمایا محمد اپنی امت کو سمجھا دو، جن لوگوں نے بھی میرے بندوں میں سے کسی بندے پہ ظلم کیا ہے، میرے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل نہ ہو۔ اگر میرے گھر میں داخل نہ ہو تو ہم شاید حج و عمرہ سمجھتے، کعبہ سمجھتے، گھر نہیں کہا، میرے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل نہ ہو، یعنی مسجد۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ خدا کسی کو مسجد میں آنے سے روک دے، خدا روک دے؟ اس کے بعد کا جملہ یہ ہے حضرت کا، فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے فَإِنِّي أَلْعَنُ مَا دَامَ قَائِمًا يُصَلِّي، یہ جب تک نماز پڑھتا رہے گا تب تک میں اس پر لعنت کرتا ہوں۔ آپ سوچئے، نماز جیسی عظیم شے جس کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے، جس کے لیے امام جعفر صادق سلام فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والا کافر نہیں ہے، گناہگار ہے، نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے۔ اس نماز کے لیے اللہ کیا فرماتا ہے کہ اگر میرے بندوں میں سے کسی بندے کو ستایا ہے تو نماز قبول کرنا تو دور کی بات ہے، جب تک نماز پڑھتے رہو گے تب تک خدا، آپ خود فیصلہ کر لیجیے، جب عام مومن پر ظلم کرنے کے بعد اللہ مسجد میں گھسنا گوارا نہیں کرتا، تو جو فاطمہ کو ستایا، جو اہل بیت پر ستم کرتا، اس کی نماز سے کیا فائدہ ہے، اس کے روزے سے کیا فائدہ ہے؟ تو یہ چیز ہم لوگوں کو، اسی لیے جو ہمارے بزرگ ہیں نا، ان کی تاکید کیا ہے
कम अमल करो चलेगा, कम अमल करो चलेगा, मगर किसी का हक मत मारो, किसी को सताओ मत। तो कितनी चीजें हो गई? नंबर 1 गीबत, नंबर 2 किसी को सताना, किसी का हक मार लेना, है ना, दैन, हाँ, कर्जा लेकर के न देना, उसमें एक ही में सब आ जाए, किसी का हक मार लेना। ये चीजें अगर हमारे अंदर है तो आप चाहे जितना बढ़िया मजलिस पढ़ते हो, चाहे जितना बढ़िया जो है वो आप बयान करते हो, सब एक तरफ, और किसी मोमिन को सताना, उसकी सजा ये 3 चीजें। चौथी चीज जो सबसे अहम है, और जो किसी के अंदर ये वाला ना हो, जैसे आपने कर्जा लिया, बहुत पाबंद आदमी है, आपने अदा कर दिया, आपने किसी को सताया नहीं, आप माँ बाप के साथ भी अच्छा। हाँ, एक चीज़ ये भी है कि माँ बाप के साथ अगर आदमी नेकी नहीं करेगा तो भी उसका कोई अमल काबिल कबूल नहीं। एक हदीस सुन लीजिए, बाप के इसाले सवाब की मजलिस है। बैनल, देखिए क्लास के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है दरजा, और एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है दरका। दरजा इस्तेमाल होगा जन्नत की क्लासेस के लिए, दरका का इस्तेमाल होता है जहन्नम की क्लासेस के लिए। रिवायत कहती है बैनल अंबिया वल बार दरजतुन, अंबिया और माँ बाप के साथ नेकी करने वाले एक क्लास में होंगे बहिश्त में। व बैनल फराइन वल आक दरकतुन, फिरऔन और आक के वालिदैन जहन्नम में एक क्लास में होंगे। जो फरमा रहे हैं, तो बहुत सी चीजें हैं उसमें से जो आसान था। बहुत से लोग हज़ाब अम्मा अब्बा के साथ बड़े अच्छे से रहते हैं, किसी का हक नहीं मारते, नमाज रोज़ा नहीं छोड़ते, बच जाता है। एक अमल ऐसा है कि जो जाने अनजाने में हम सब गिरफ्तार हो जाते हैं। वो क्या है? वो है अपने अमल पर गुरूर करना। और इसी पर 15 मिनट और सुन लीजिए कैसे बर्बाद होता है आदमी। सलावत अच्छा खासा आदमी है, इमाम जाफर सादिक हजरत फरमाते हैं दखला रजुलान अल मस्जिद, 2 लोग मस्जिद में दाखिल हुए, और इसका मतलब है कि कदीम ज़माने की बात है। अहदुहुमा आबिद वल आखिर फासिक, उसमें एक आबिद था, दूसरा फखरजा मिनल मस्जिद, थोड़ी देर के बाद मस्जिद से निकला, दोनों निकले, समझा, मगर दोनों चेंज हो चुके थे। आबिद फासिक हो चुका था, ना 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 उसकी सुपरलेटिव डिग्री, वल फासिक सिद्दीक, पलटे आबिद फासिक हो चुका था और फासिक सिद्दीक बन गया था। उससे भी ऊंचा। तो सवाल होगा ना साहब, कितनी देर मस्जिद में, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, या आधे घंटे, 1 घंटे में इतना चेंज कैसे हो सकता है? इमाम ने फरमाया उसकी बेसिक वजह यह है कि जितनी देर फासिक मस्जिद में रहा अपने गुनाहों पे शर्मिंदा, जितनी देर आबिद रहा मुदिल्लन बिइबादत, अपनी इबादत पर मगरूर रहे, वो शर्मिंदगी की बुनियाद पर सिद्दीक बन गया, वो घमंड की बुनियाद पर फासिक हो गया। तो इसका मतलब ये कि ये चीज सबसे ज्यादा खतरनाक है, अपने अमल पर बोलिए गुरूर करना। चुनांचे एक रिवायत बड़ी मजेदार है, देखिए आप लोग कितना पकड़ते हैं। औहल्लाहु तआला इला दाऊद, दाऊद नबी है, अल्लाह ने हजरत दाऊद पर वही नाजिल की, फरमाया दाऊद बश्शिरिल मुज़निबीन व अनज़िरिस सिद्दीक़ीन, गुनाहगारों को बशारत दे दीजिए, सिद्दीकों को डराइए। एकदम उल्टा है नहीं, बश्शिरिल मुज़निबीन, गुनाहगारों को बशारत दीजिए, अनज़िरिस सिद्दीक़ीन, और सिद्दीकों को डराइए। जनाब दाऊद ने कहा पालने वाले कैफ़ उबश्शिरुल मुज़निबीन, ये क्या मतलब हुआ? का बश्शिरिल मुज़निबीन अन्नी अक़बलु तौबा, गुनाहगारों को बशारत दे दो मैं तौबा कबूल करता हूँ। व अनज़िरिस सिद्दीक़ीन अल्ला युअजबु बिअअमालिहिम, सिद्दीकों को डराओ, खबरदार अपने अमल पर घमंड मत करो। कसब ऐसा कैसे हो सकता है? करबला जो है ना,
بہت سی چیزیں تشنہ تفسیر رہ جاتی ہیں اگر کربلا نہ ہو. ایک سے ایک مدینے میں تلاوت کرنے والے عبادت کرنے والے تھے نا دنیا بھر میں. سب ٹہلتے رہ گئے اور جو امام حسین علیہ السلام کو گھیر کے کربلا لایا وہ قیامت تک کے لیے علیہ السلام بن گیا. یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کہ یہ بقیہ چیزیں ہم نے سنائی وہ اہم ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے بچنے کی. لیکن اس میں سب سے خطرناک جس کو ہم پکڑ کے نہیں پاتے بسا اوقات وہ ہے اپنے عمل پر انسان کا غرور کرنا, گھمنڈ کرنا. کا تو خالی بیان کرنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بتاؤ اس غرور سے نکلیں گے کیسے؟ اس کے لیے میں نے جو آیت پڑھی ہے نا یہ اس کا علاج ہے. بس 10 منٹ اور تمام. کیا قرآن کہتا ہے جو میں نے آیت پڑھی ان احسنتم لانفسکم. ایک بات نوٹ کر لو, اچھا کرو گے تو اپنے لیے, برا کرو گے تو اپنے لیے. یعنی کیا مطلب؟ نہ کوئی کسی دعائے کو میں پڑھتے ہیں نا, کیا ہے اس میں مولا کا جملہ الہی ظلمت نفسی. کیا مطلب ہوا اس کا؟ ظلم تو نفسی کا کیا مطلب؟ اپنے اوپر ظلم کیا. کون آدمی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے؟ جواب ہر آدمی اپنے ہی اوپر ظلم کرتا ہے, کوئی دوسرے پہ ظلم نہیں کرتا. کیا مطلب؟ بقول شیخ سعدی کوئی بڑھیا بات کہی. کہتے ہیں کہ قاتل یہ سمجھتا ہے کہ اس نے قتل کر کے میرے اوپر ظلم کیا, اس بات سے غافل کہ میں تو قتل کی صحبت سے 2 منٹ میں آزاد ہو گیا. وہ میرے قتل کے الزام میں قیامت تک کے لیے پھنس گیا. تو اس نے میرے اوپر ظلم کیا یا بولیے اپنے اوپر ظلم کیا. تو یہ چیز اگر آدمی دماغ میں رکھ لینا کہ ہم نے یتیم کی پرورش کی, ہم نے کسی غریب کی فیس جمع کی, تو ہم نے اس کے ساتھ نہیں کیا ہے, ہم نے کس کے ساتھ کیا؟ جس دن یہ احساس ہو جائے گا اس دن غرور آئے گا, گھمنڈ آئے گا. میں 2 چیزیں اسی آیت کے ذہن میں آپ کو سنا دیتا ہوں اور بس تمام. صلوات پر پروردگار عالم اس پاک سرزمین پر وقت کم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاک سرزمین پر ہم سب کو جو ہے وہ توبہ کی توفیق انشاءاللہ. اور کس سے کیا گڑبڑ نہیں ہوئی ہے ایک دوسرے سے معافی مانگنے اور معاف کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق کرامت فرمائے. حضرت عیسیٰ سنیے بہت مزیدار ہے, مشہور بھی ہے, سنا بھی ہوگا. جا رہے تھے ایک جگہ پتیلا چڑھا ہوا تھا, سمجھ گیا, شادی تھی. تو حضرت عیسیٰ نے کہا آج یہاں شادی ہے کل یہاں ماتم ہوگا. تو حواریوں نے کہا مطلب؟ تو حضرت عیسیٰ نے کہا یہ دلہن آج رات میں مر جائے گی. بات ختم ہو گئی, چلے گئے. دوسرے دن پھر ادھر ہی سے گزرے, جان بوجھ کے گزرے ہوں گے, ان کو تو پتا. دیکھا پھر ویسے ہی جو ہے بریانی پک رہی ہے مثلاً جو ہے وہ. تو حواریوں نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے کہ آج ماتم ہوگا, یہ تو ویسے ہی کہا چلو پتہ کرتے. کیا بات ہے. آگے پتا کہ بھائی سب خیریت کا؟ جی ہاں. کا دلہن کا ٹھیک ہے, کہا میں ملنا چاہتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام ہٹو بچو. عیسیٰ آئے, یہ بتاؤ بیٹا تم نے رات کیا کیا؟ اس نے کہا کہ صاحب میں دیکھیے حجرہ کہتے ہیں کمرے کو, آپ لوگ جانتے ہیں حجرہ. ایک ہے حجلہ, حجلہ کہتے ہیں دلہن کے کمرے کو, حجلے اور اسی بولتے. میں اپنے حجلے میں بیٹھی تھی, کھانا رکھا تھا, شوہر کے انتظار میں تھی, محمد حسن آ جائے تو ساتھ میں کھاتے ہیں, سمجھ گیا. تو اتنے میں کسی فقیر نے آواز دے دی. میں نے دیکھا کہ آج تو میں جب چاہوں گی مجھ کو مل جائے گی, اس فقیر کو کون پوچھنے والا. دھیرے سے میں نے وہ اپنا کھانا اٹھایا, باہر نکلی, اس کو کھلا دیا. اب وہ بیچارہ فقیر پتہ نہیں جو ہے وہ زندگی میں البیک کھایا بھی ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا اس نے, سمجھ گیا. تو اس کا پیٹ بھرا, اس نے کہا جا بیٹا جیسے تو نے میرا پیٹ بھرا, اللہ تیری عمر دراز کرے. سبحان اللہ, اللہ تیری عمر دراز کرے. جناب عیسیٰ نے کہا لحاف الٹو. لحاف جھٹکا گیا, سانپ گرا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ سانپ معمور تھا اس کو ڈسنے پر.
چونکہ جو ہے اس مومن نے دعا کی پیٹ بھر دیا، اللہ نے اس کی دعا قبول کر کے اس کی عمر بڑھا دی۔ اب آپ بتائیے، اس نے فقیر کو کھانا کھلایا نا، لیکن اس کھانے کا فائدہ فقیر کا یا ان کو ہوا؟ ان کو ہوا۔ عمر تو آپ کی بڑھی سبحان اللہ، نا، یہی تو قرآن کہہ رہا ہے کیا ان بات، احسنتم کیا احسنتم۔ بات، سلامت رہے ماشاء اللہ۔ اچھا کرو گے اپنے لیے۔ کون سا احمق آدمی ہے کہ جو اپنے ساتھ نیکی کر کے گھمنڈ کرے گا؟ بیوقوفی ہوگا کہ جو اس پر کرے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے، دوسری چیز وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَا، آپ بزرگوں سے معافی کے ساتھ آپ کے معیاری گفتگو نہیں ہے، یہ اپنے محمد حسن بھائی وغیرہ کی عمر کے جو چھوٹے بھائی ان کو تو کہنے کا حق رکھتا ہوں۔ اب آپ سے یہ تو نہیں کہہ سکتا بزرگوں سے چلے جائیے یہاں سے۔ کبھی بھی آدمی کسی کا برا نہیں کر پائے گا، جو کرتا ہے۔ اسی آیہ کریمہ کی اس کے ذیل میں یہ داستان نقل ہوئی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، کیا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اچھا کرو گے تو اپنے لیے، برا کرو گے تو اپنے لیے۔ تو اپنے لیے۔ تو ایک جوان آدمی تھا، ایسے ہی محمد حسن بھائی ٹائپ کی عمر رہی ہوگی شاید، تو صحابی کہا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو یہ آیت بڑی اچھی لگ گئی، وہ بڑھیا تیز آواز میں گنگنایا کرتا تھا اس آیہ کریمہ کو، ان احسنتم احسن۔ بغل میں ایک یہودی عورت تھی، وہ تپے نیکم بخت جو ہے شور مچاتا ہے۔ ایک دن اس کو اتنا غصہ آیا، اس نے کہا اچھا بیٹا بتاتے ہیں۔ ایک دن اس نے حلوہ بنایا، زہر ملایا، جھنجٹ ختم، اور بڑے پیار سے آئی، اے بیٹا حلوہ کھاؤ گے؟ اب یہ بیچارہ جو ہے، اسلام تو کہتا پڑوسی چاہے جو ہو، پڑوسی کا خیال رکھنا چاہیے۔ روایت کہتی ہے کہ 3 طرح کے پڑوسی ہیں، کسی پر 3 حق ہے، کسی پہ 2 حق ہے، کسی پہ 1 حق ہے۔ ایک پڑوسی وہ ہے جو تمہارا خاندان کا ہو اور مومن ہے، تو اس پر جو ہے 3 حق ہے، ایک پڑوسی ہونے کا، ایک مومن ہونے کا، ایک خاندان ہونے کا، رشتہ دار ہونے کا۔ ایک وہ ہے کہ صاحب جو ہے پڑوسی اور مسلمان ہے، تو اس کا 2 حق ہے، ایک تو پڑوسی ہے، دوسرے ایک یہ ہے کہ صاحب نان مسلم ہے بٹ پڑوسی ہے، تو اس کا بھی حق ہے۔ پڑوسی کا حق بہت ہے ہماری شریعت کے دین میں۔ مولا فرماتے، مولا امیر المؤمنین سلام کہ رسول اللہ نے اتنا زیادہ پڑوسیوں کی سفارش کی، پڑوسی پڑوسی پڑوسی، کہ ہم لوگوں کو یہ لگنے لگا کہیں پڑوسی کو جائیداد میں حصہ نہ دیا۔ اتنا پڑوسیوں کا حق دیا گیا اسلام میں۔ تو وہ بیچارہ مسلمان آدمی، صحابی پیغمبر، پڑوسن کی، حلوہ کھاؤ گے؟ لاؤ، وہ لے لیا اس نے، شاید ناشتہ کر چکا تھا تو اس نے حلوہ رکھ لیا، گھر سے روٹی پانی رکھ لیا، جانوروں کا کام تھا چرانے کا، تو وہ اپنا جانور لے کے چلا گیا، بیٹھا ہوا تب تک جو ہے وہ 2 لڑکے ادھر سے آئے، جان پہچان کے تھے، ہمیں بیٹھو آرام، کچھ کھاؤ گے؟ کہنا یار لاؤ کچھ کھا لیا جائے۔ اس کو کیا پتا حلوے میں کیا ہے، اس نے وہ بڑھیا والا حلوہ اپنا روٹی پانی دے دیا، ان سبوں نے کھایا، کھا کے تھوڑا لیٹ لے، گرمی ہے، لیٹ گئے۔ اب رسول اللہ کا زمانہ، آسانی سے چھوٹے گا نہیں آدمی، بات پہنچ گئی، اریسٹ ہو گیا۔ پیغمبر نے کہا ایسا کیوں کیا تم نے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، حلوہ میرا نہیں تھا، روٹی پانی کی گارنٹی ہے۔ حلوہ کہاں سے لائے تھے؟ کہا میری پڑوسن۔ وہ اریسٹ ہوئی۔ پیغمبر نے کہا حلوے میں کیا تھا؟ تو وہ تو دیکھ رہی لڑکا زندہ کھڑا ہے۔ کہنے صاحب پڑوسی کے ناطے ہم نے محبت میں جو ہے وہ ان کو کھلایا، اور یہ جو ہے ہم کو صلہ دے رہے ہیں۔ یہ پیغمبر نے کہا اچھا، تمہارا حلوہ کھا کے 2 لڑکے مر گئے اور تم کہہ رہی ہو کہ جو ہے وہ کہاں؟ رسول اللہ نے کہا دکھلاؤ تو۔ لے گئے، جب چادر پلٹی معلوم ہوا اسی بڑھیا کے 2 یہ قرآن کہہ رہا ہے ان احسنتم۔ ہو سکتا ہے، دیکھیے میری بات نوٹ، ہو سکتا ہے آج آپ نے جو ہے وہ، کیا نام ہے آپ کا؟ مظفر صاحب کو ہم نے آج پھنسا دیا، یہ بیچارے پھنس گئے، جیل چلے گئے، اللہ محفوظ رکھے، خروج ہو گیا، ہم جیت گئے نا۔ لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، جب پلٹے گا تمہارے اوپر نہ وسیع سنسار، تو ان سے زیادہ برا حال تمہارا۔ لہذا یہ چیز اگر آدمی ذہن میں نشین کر لے نا، عورت کو مارنا کیسا ہے؟ روایت کہتی ہے لا تضربوا نساءکم، خبردار عورتوں کے ہاتھ میں تو اٹھانا۔ جنت کے دروغہ کا نام ہے رضوان، اور جہنم کے مالک۔
اگر کوئی اپنی بیوی کو ایک ہاتھ مارتا ہے، روایت کہتی ہے کہ کل کو مالک جو ہے جہنم کا دروغہ وہ ہر جو ہے وہ تماچے کے بدلے 70 مارے گا. تو بہت منع کیا گیا. لیکن جب آدمی کو غصہ آتا ہے نا تو بھول جاتا ہے روایت حدیث سب. ایک صاحب تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو مار دیا، وہ ڈنڈا بے تکا پڑ گیا سرور پہ کہ مر گئی. اب ان کی حالت خراب. کسی قبیلے میں شادی ہوئی تھی، قبیلائی نظام تھا پرانا اصفہان کے قریبی. اب ان کی حالت خراب، بڑے دبنگ ہیں، ہماری سسرال والے مار ڈالیں گے، بڑے بے چین. ایک صاحب ملے، کیا بات ہے؟ کہنے یار وہ بیوی کے اوپر ڈنڈا پڑ گیا، وہ مر گئی. یار کیا بتائیں، کہاں سسرال ہے؟ کہنے ارے وہ سب تو بڑے دبنگ ہیں، بچنا مشکل ہے بیٹا. کہنا ہاں وہی تو پریشان ہے. کہا ایک ترکیب ہے. کیا؟ کہا کوئی ٹھیک ٹھاک لڑکا لے آؤ پکڑ کے دعوت کے بہانے اور مار دو اس کو، اور مار کے بغل میں لاش لٹا کے سسرال والوں کو بتا دو قابل اعتراض حالت میں دیکھا تھا، غصہ آ گیا. وہ سب غیرت دار بہت ہیں، تم بچ جاؤ گے. ان کی سمجھ میں ترکیب آ گئی، جنہوں نے کر ڈالا. شام ہو گئی. اب ان کا لڑکا گھر پہنچے ہی نہیں جنہوں نے رائے دی تھی. کہاں رہ گیا کہاں رہ گیا؟ گھر سے نکلے بھائی ذرا دیکھے ادھر. اچھا جو اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا سر، نہیں مصیبت کے وقت بھی شرارت نہیں جاتی دماغ سے. اگر آپ لڑکا غائب ہے نا، یہ نکلے ہیں تلاش کرنے، تب تک اس کا گھر دکھ گیا جس کی بیوی مری تھی. یہ اپنا لڑکا بھول گئے. ارے یار اس کو دیکھے کیا ہوا، سمجھا؟ دروازہ کھڑا ہے، کیا ہوا؟ کہا بھائی بہت شکریہ تمہارا، بہت بڑھیا رائے دی تم نے، میں نے وہی کیا. وہ سسرال والے کہ ٹھیک کیا تم نے. گئے وہ سب. کہ لاش کیا کیا؟ کہ تھوڑا رات ہو جائے تو بھی کہیں ذرا دیکھیں. اب جو دیکھا تو جنہوں نے رائے دی تھی نا نہیں کرو گا. قرآن کہہ رہا بھائی بلا وجہ نہیں ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها. تو اپنے لیے، برا کرو گے تو اپنے لیے. آواز بلندتر صلوات صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہ. ایک بار پھر آپ حضرات کا شکریہ کہ اس مقدس سرزمین پر اہل بیت کی کچھ باتیں بیان کرنے کی توفیق نصیب ہو گئی آپ کے طفیل میں. اللہ آپ لوگوں کو اجر دے. 2 جملے مسائل کے اس دعا کے ساتھ، یا اللہ ہم سب کو توبہ کی، استغفار کی، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی، ایک دوسرے سے معافی مانگنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ اکبر. آپ کے ایک طرف مدینہ ہے، ایک طرف مکہ ہے، درمیان میں ہے. مکہ تھوڑا زیادہ قریب ہے آپ سے، مدینہ دور ہے. آپ کے ذہن میں کیا ہے، کیا پڑھا جائے مسائل میں؟ مدینہ. اسما میرا بستر لگا، تھوڑی دیر کے بعد آواز دینا. اگر جواب نہ ملے سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں. اے اسما، جب میرے بچے آ جائیں پہلے ان کو کھانا کھلا لینا، اس کے بعد میرے مرنے کی اطلاع دینا. خود اسما کہتی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد میں ایک چیز آپ کو سناؤں گا، ذہن میں آ گئی سن لیجیے. جناب فاطمہ بالکل جیسے رسول اللہ جو ہے رحمت للعالمین ہے نا، جیسے خدا ارحم الراحمین ہے نا، وہی مزاج جناب فاطمہ کا ہے. بعض روایتوں میں ہے شہزادی نے کیا کہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد آنا، جواب نہ ملے تو اس سے پہلے مت آنا. لیکن ایسے موقع پر سر بہت دیر انتظار نہیں ہوتا. تو اسما کہتی ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں حجرے میں چلی گئی تو دیکھا کہ سر سے پیر تک چادر میں لپٹی، لگ رہا ہے اندر کسی سے بات کر رہی ہے. تو میں نے کہا یہ اندر کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے کان لگایا تو سنا اس آخری لمحات میں حضرت صدیقہ دعا کر رہی تھی، پالنے والے میرے بابا کی یہ پہلی بار میرے بابا کی امت کو بخش دے. سلام اللہ. دوسری بات
سرکار کا قصہ یہ ہے کہ اسما کہتی میں آئی، میں نے کئی آواز دی، جب جواب نہیں ملا چادر پلٹ دی، دیکھا بی بی اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے اپنے آپ کو بی بی کے جسم پہ گرا دیا، بابا کو سلام کہیے، رسول اللہ کو سلام کہیے، کہ اتنے میں آہٹ محسوس ہوئی جیسے کوئی آ رہا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، نارمل کیا، باہر نکلا، دیکھا دونوں شہزادے آ رہے، اسما اور اماں کا۔ تو اسما کو تو وصیت پر عمل کرنا تھا، انہوں نے جیسے سنا ہی نہیں، لا کے کھانا رکھ دیا۔ کبھی کھانا دیکھتے ہیں، کبھی اسما کو، اسما اماں کا کھا لو، تم نے کبھی دیکھا ہے اسما کو کچھ احساس ہوا تو کہنے لگی کہ شہزادو تم ٹھیک سمجھ رہے ہو، اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ مرحوم علامہ مجلسی رضوان اللہ علیہ بہار میں لکھتے ہیں کہ دونوں شہزادے ماں کے جنازے پر آئے۔ کتنی محبت امام حسین کو ماں سے تھی یا ماں کو امام حسین سے، واللہ عنہ۔ وہ لکھتے ہیں کہ دونوں آئے، امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا، مگر امام حسین علیہ السلام ماں کے پائے آئے، ماں کے تنوں کو رخساروں سے ملنا شروع کیا۔ اماں ہمارا لال آیا، اماں ہمارا حسین آیا، اماں حسین کا جواب دو ورنہ روح جسم میں باقی ہے۔ اسما کہتی ہے میں نے سمجھایا، اب تو جو ہونا تھا ہو چکا، جاؤ بابا کو اطلاع دو۔ اب اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جلدی سے امیر المومنین سلام اللہ علیہ آئے، غسل ہوا، جنازہ اٹھا، دفن ہو گیا۔ دفن ہونے کے بعد عمار یاسر جو صحابی ہیں خاص، عمار یاسر کہتے ہیں کہ یہ بھی دفن میں شریک تھے، عمار جو گنتی کے لوگ تھے اس میں عمار کہتے ہیں دفن کے بعد ہم گھر جانے کے بجائے مسجد نبوی میں آ گئے کہ نماز شب وغیرہ پڑھیں گے، صبح کی نماز پڑھ کے گھر جائیں گے۔ تو وہ صبح کی نماز یہاں تک کہ اجالا ہو گیا۔ عمار کہتے ہیں ہم جیسے ہی مسجد سے نکلے تو مل گئے دو لوگ، ارے اچھا ہوا عمار مل گئے تم، ہم لوگ بھی نکلے تھے، چلو چلتے ہیں علی کی طرف، ذرا پتہ کیا جائے کہ کیا پروگرام ہے دفن وغیرہ کا۔ تو ہم نے کہا کہ پروگرام وہ تو دفن ہو گئی، ہم لوگ دفن کے بعد ہی تو مسجد میں آئے ہیں۔ تو صاحب اس کو اتنا غصہ ہے، اس نے مجھ کو ایک تماچا لگایا۔ تو میں نے کہا بھیا میری کیا غلطی ہے، ہم نے تو شرکت کی ہے صرف، بس تمام کیا۔ یہ لوگ آئے، امیر المومنین سے کہتے ہیں آپ نے اچھا نہیں کیا، بغیر ہماری اطلاع کے، ہمارے نبی کی بیٹی تھی، ہم جنازے میں شان سے شرکت کرتے اور نماز پڑھتے اور کیا کرتے۔ مولا نے کہا اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، میں نے جو کیا ہے ان کی وصیت کی بنیاد پہ کیا ہے۔ تو ایک شخص کہتا ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کو جو کرنا تھا کر لیا نا آپ نے، چلو بھائی بلاؤ، تو ایک عورتیں لے کے آؤ، چلتے ہیں قبر کھودیں گے، لاش نکالیں گے اور ہم نماز پڑھیں گے، شان سے جنازہ اٹھائیں گے۔ بس یہ وہ جگہ تھی جہاں صابر علی، روایت کہتی ہے حضرت نے ذوالفقار کئی قبریں بنا دی تھی، ایک پر آ کے فرمایا ہاتھ لگا کے دیکھ لو۔ تب تک ایک آدمی دور سے دوڑا ہوا ہے، کرے یار کیا کر رہے ہو تم لوگ، کیا ہوا؟ کہا ہم نے رسول اللہ کو کہتے سنا ہے اگر علی کے منہ سے چھاپ نکل رہا ہو، پیلی ابا دوش پر ہو، مٹی کے گھوڑے پہ سوار ہو، خبردار علی کے سامنے مت آنا۔ اس نے جو روایت سنائی نا ڈر گئے، کہا ٹھیک ہے یا علی آپ نے جو کیا ٹھیک کیا یا علی، ٹھیک چلے گئے۔ پتہ نہیں اب مجھ کو کہنے کی ضرورت ہے کہ آپ خود پہنچ گئے۔ ایک چیز میں آپ کو پہلے سنا دوں تب وہاں لے جاؤں گا۔ امام حسن علیہ السلام کو جب زہر نے اثر کرنا شروع کیا اور طے ہوئی جگر کے ٹکڑے، تو روایت کہتی ہے کہ امام حسین رونے لگے، اور فطری بات ہے رونا چاہیے۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے گریہ کیا، امام حسن کہتے ہیں کہ کیا بات ہے حسین رو کیوں رہے ہو؟
تو امام نے فرمایا کہ آپ کو اس حالت میں دیکھ کے اس موقع پر امام حسن اپنا درد بھول کے سنو آپ اس اپنی شہادت کے موقع پر جب امام کے جگر کے ٹکڑے نکل رہے ہیں فرماتے ہیں ولیکن لا یومک تمہاری کربلا سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. یہ امام حسن کا جملہ ہے, کربلا سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. دل چاہتا ہے عرض کروں مولا آپ موجود تھے, آپ کھڑے ہو گئے, آپ نے بی بی کی قبر کھودنے نہیں دی الحمدللہ, لیکن مولا کاش آپ ہوتے, آپ ہی کا ہم نام, آپ کا 6 مہینے کا پودا جس کو اپنے ہاتھ سے امام حسین علیہ السلام نے دفنایا تھا, ان ظالموں نے نیزہ چھپو چھپو کے اصغر کی لاش نکالی. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. میں بھی پڑھتا ہوں, میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگار اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا و ذکر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ثواب مرحوم غضنفر عباس ابن محمد تقی حسین مرحوم جملہ مؤمنین و مؤمنات مخصوصاً و محبان علی جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے, اس مجلس میں موجود جتنے لوگ ہیں سب کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا دے, ان کے گناہوں کو بخش دے, جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے.